اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ہم جیسا کہ پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے زمانے میں لوگوں کے پاس جا کر ان کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک معاملہ پیش آیا کہ آپ رات کو نکلے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے، اور بنو زحل اور بنو شیبان بن ثعلبہ کے ڈیروں پر سے گزرے۔ تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت فرمائی، تو انہوں نے جواب تو دیا بڑا پر امید، لیکن اسلام کے قبول کرنے میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کی گھاٹی سے گزرے، تو آپ نے کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے ہوئے سنا، تو آپ سیدھے ان کی طرف گئے اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ یہ 6 جوان تھے، یثرب سے آئے تھے اور قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یعنی تم یہود کے حلیف ہو؟ تو بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ اور ہم بیٹھیں اور کچھ بات چیت ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، آپ بیٹھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھے اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت فرمائی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یار معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہم اپنے حلیف یہود سے سنتے آئے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائیں تم ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان پر جو ایمان لائے گا اس کو اللہ غلبہ دے گا۔ تو انہوں نے فوراً آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علماء کرام اپنی کتابوں میں جو ان 6 افراد کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے نام تھے اسعد بن ضرارہ، جو کہ قبیلہ بنو نجار کے تھے، یعنی ایک تو مین قبیلہ ہوتا ہے نا خزرج، پھر خزرج کی شاخیں ہوتی ہیں، تو خزرج کی شاخ بنی نجار سے حضرت اسعد بن ضرارہ تھے، اور اسی طرح اسی شاخ سے عوف بن حارث بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور یہ ابن عفراء کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح رافع بن مالک بن عجلان جو کہ قبیلہ بنو ذریق کے تھے، اور پھر اسی طرح قطبہ بن عامر بن حدیدہ جو قبیلہ بنی سلمہ کے تھے، اور عقبہ بن عامر بن نابی جو قبیلہ بنی حرام بن کعب کے تھے، اور حارث بن عبداللہ بن رئائب جو قبیلہ بنی عبید بن غنم کے تھے۔ تو یہ وہ 6 افراد تھے جو تشریف لائے۔ جب اگلے سال یہ لوگ آئے ہیں تو عوف بن حارث بن رفاع جو ابن عفراء ہیں یہ اپنے بھائی کو لائے، اور حارث بن عبداللہ بن رئائب یہ اگلے سال نہ آئے بلکہ اسی سال تشریف لائے تھے۔ خیر بہرحال جب ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہوئی اور انہوں نے دین حق قبول کیا، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی دعوت کے ذریعے ہمارے اور اوس کے درمیان جو جنگ ہے اس کے اندر شاید صلح ہو جائے، کہ اگر ہم دونوں آپ پر اتفاق کر لیں کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں اور ہم دونوں آپ پر ایمان لے آئیں، تو پھر ہمیں آپس میں عداوت و دشمنی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنی قوم کو اس حال پر چھوڑ کر آئے ہیں کہ آپس میں کسی بھی وقت یہ بھیڑ سکتے ہیں، تو اگر یہ آپس میں نہ بھیڑے اور آپ کے اوپر انہوں نے صلح فرما لی تو ہم سب آپ پر یکجا ہوں گے اور ایک بڑی جماعت اگلے سال آپ سے ملنے آئے گی، اور اگر ایسا نہ ہو کہ اگلے سال ہم نہ آ سکیں تو اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ ہم اس جنگ میں مصروف ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان چھڑ گئی۔ اس کے بعد یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں مدینے کے گھر گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہونے لگا۔ اور یہی سال تھا کہ جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ سے نکاح فرمایا، اور ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں مدینے میں۔ اس وقت بی بی عائشہ کی عمر 9 برس تھی، جس کو ہم ذرا تفصیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں، اور زیادہ تفصیل میں ہم مدنی زندگی میں پڑھیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذریعہ بنے کہ جس کے باعث یہ لوگ ایک پرچم تلے جمع ہو سکے اور آپس کی دوریوں کو اور دشمنیوں کو مٹا سکے۔ لہٰذا جب اگلے سال حج کا زمانہ آیا، یہ نبوت کا 12واں سال تھا اور جولائی کا مہینہ تھا، اور عیسوی تاریخ کے مطابق 621 عیسوی، تو یہ 12 آدمی مدینے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
ان میں سے سوائے حضرت جابر بن عبداللہ بن رائب کو چھوڑ کر باقی آدمی تو وہی تھے جو پچھلے سال بھی آئے تھے، جن کے نام ہم نے پڑھے کہ اسعد بن درارہ اور عوف بن حارث بن رفاعہ جو ابن عفراء ہیں، اور رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ اور عقبہ بن عامر بن نابی. 5 تو یہ تھے. اب جو ان کے ساتھ 7 اور لوگ آئے ہیں، ان میں کچھ خزرج کے بھی تھے اور کچھ اوس کے بھی تھے، لیکن خزرج چونکہ بڑا قبیلہ تھا اس لیے اس کے زیادہ لوگ تھے اور اوس کے کم لوگ تھے. تو جو لوگ خزرج سے آئے تھے ان میں معاذ بن الحارث، یہ ابن عفراء ہیں اور یہ بھائی ہیں عوف بن حارث کے، تو یہ قبیلہ بنی نجار کے ہیں، خزرج سے یہ تشریف لائے. حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد القیس، یہ بنی زریق قبیلے کے ہیں اور یہ بھی خزرج کی ایک برانچ ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بنی غنم سے تعلق ہے اور یہ بھی خزرج کی برانچ ہے. اور یزید بن ثعلبہ، یہ بنی غنم کے حلیف ہیں اور یہ بھی خزرج کی ایک برانچ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبادہ بن نضلہ، یہ قبیلہ بنی سالم کے ہیں اور یہ بھی خزرج سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ 5 آدمی ان 7 میں سے خزرجی تھے اور 2 آدمی قبیلہ اوس کے تھے جو ابو الحسیم بن التحیان ہیں جو بنی عبد الاشہل کے ہیں، اور عویم بن ساعدہ ہیں جو بنی عمر بن عوف کے ہیں، اور یہ دونوں قبائل جو ہیں یہ اوس کی شاخیں. تو اس طرح یہ ٹوٹل 12 لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ عقبہ میں ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے. اب عقبہ جو وادی ہے یہ منی کے ایک کارنر میں ہے، تو ایک طرف تو مزدلفہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ جمرات ہیں، یعنی شیاطین کے پلرز ہیں. تو جو سب سے آخری پلر ہے نا، جہاں پہ منی گھاٹی اینڈ ہوتی ہے، منی کا علاقہ اینڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک بڑا تنگ سا راستہ شروع ہوتا ہے. اور عقبہ جو ہے وہ کہتے بھی کسی تنگ پہاڑی راستے کو ہیں. تو مکے سے منی آتے جاتے ہوئے منی کے مغربی کنارے پر، یعنی کہ آپ سمجھ لیں ویسٹ میں، ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا ہے اور اسی کو عقبہ کہتے ہیں. تو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہم کنکر مارتے ہیں جمرہ کو، جمرۃ العقبہ کہتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ وہ جمرہ ہے جو عقبہ کے قریب ہے، اس لیے اس کو جمرۃ العقبہ کہتے ہیں، جو بڑے شیطان کا پلر ہے. اور اسی کے فوراً بعد جو ہے نا وہ تنگ راستہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، باقی جو 2 ہیں وہ مشرقی طرف ہیں اس سے. تو یہ تینوں پلرز ایک طرف ہیں اور منی کا پورا میدان جو ہے نا وہ اس کے ایسٹ میں ہے. تو ساری کی ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی ہے، اور جب مغرب ہو جاتی ہے تو ادھر کوئی بھی نہیں آتا. تو اس لیے یہ بہترین جگہ تھی کہ ایک تو تنگ راستہ، ویسے لوگ اندھیرے میں تنگ راستے کو اوائڈ کرتے ہیں، پھر شیطان کی کنکری کو مارنے کا کام تو ختم ہو گیا، تو اب یہاں پہ رات کو کنکر مارنے کون آئے گا. تو اس لیے انہوں نے پلان یہ کیا کہ ہم رات کو اس جگہ پر ملیں گے. اب تو خیر ماشاءاللہ یہاں پر پہاڑ کاٹ کر بڑی کشادہ سڑکیں نکال دی گئی ہیں، تو اب تو اس زمانے والے حال تو نہیں ہیں، لیکن اس زمانے آپ ابھی بھی جائیں تو آپ تھوڑا ویسٹ میں چلے جائیں جمرۃ العقبہ کے، تو جہاں سے انہوں نے سڑک نکالی ہے تو وہیں عقبہ کی جو ہے وہ گھاٹی تھی. عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسی دنیا میں اس کو سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اور بیعت کے ہونے کے بعد، اردو میں تو ہم بیعت کہتے ہیں، عربی میں بیعہ کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے بھی جس مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں کہا کہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یعنی بیعت کو عربی زبان کا ورڈ ہے. اور اردو زبان میں عین جو ہے وہ حلق سے نکالا نہیں جاتا اور تے کو پروناؤنس کیا جاتا ہے. عربی زبان میں تا مربوطہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر لفظ آخر سینٹنس کے آخر میں تا آئے تو اس کو پروناؤنس نہیں کرتے، سائلنٹ کر دیتے ہیں تا مربوطہ کو. تو اردو میں بیعت کہتے ہیں اور عربی میں بیعہ. تو خیر بہرحال یہ زبان کا فرق ہے، چیز ایک ہی ہے.
تو اس بیعت کے بعد یا اس بیعہ کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس گئے تو انہوں نے اشاعت اسلام کرنا شروع کی. اب تو دونوں قبیلوں میں آپس میں باہمی تعلق پیدا ہو گیا اور دونوں کے لوگوں میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کرائے اور اب تعداد بھی اس سال ڈبل تھی, 6 لوگ آئے تھے, پھر اب 12 لوگ آئے. تو اب انہوں نے اس بات کو نوٹس کیا کہ اب ہمیں ضرورت ہے کسی شخص کی کہ جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے ڈیلی بیسس پر, کیونکہ ہم تو ایک بیعت کر کے واپس آ گئے ہیں, ہم ڈے ٹو ڈے اسلامی مراسم سے تو واقف نہیں ہیں. تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجا کہ آپ کسی کو ہمارے پاس بھیجیں جو ہمیں آ کے دین کی تعلیم دے اور ہمیں ہمارا دین سکھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جس شخص کو بھیجا ان کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب یہاں پہنچے تو ان کے آنے کے بعد پہلا جمعہ بھی مدینہ میں پڑھایا گیا. اچھا, حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا اور لوگوں کو جمع کیا, اکٹھا کیا اور پھر جماعت کرائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو بعض کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ پہلا جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ نے فرمایا. تو کروایا یا فرمایا کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کیا تاکہ لوگ جمعہ ادا کریں. اور اسی طرح مدینہ میں پہلی دفعہ اس دن کو یوم الجمعہ کہا گیا. حالانکہ مکے والے تو بہت عرصے سے اس کو یوم الجمعہ کہتے تھے لیکن مدینہ والے نہیں کہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک شخص نے اس دن کا نام چینج کیا تھا. اس کو پہلے مکے کے لوگ یوم العروبہ کہتے تھے. تو غرض بہرحال یہ جمعہ ادا ہوا. اب جمعے کی کچھ اور ڈیٹیل میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا, لیکن پہلے اس بات کو کمپلیٹ کر لیں کہ حضرت مصعب بن عمیر جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کی رہائش حضرت اسعد بن زرارہ کے پاس ہی تھی. تو زیادہ تر تبلیغ کا کام دونوں مل کر ساتھ ہی کیا کرتے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہے اللہ نے ان کو عزت دی کہ وہ مدینہ والوں کے استاد ٹھہرے. اور مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے. یعنی اس زمانے میں مقری کے معنی تھے پڑھانے والا, یعنی معلم اور استاد, اور یہ پہلے استاد تھے مدینہ والوں کے. تو اللہ نے ان کو شرف بخشا کہ یہ پہلے مقری بنے اسلام کے. علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ انصار جمعے کے دن چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو جمع فرمایا تو چونکہ یہ جمع ہونے کا دن تھا اس لیے انہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا. ورنہ وہ لکھتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں اس دن کا نام یوم العروبہ تھا جس کے معنی ہے رحمت کا دن. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک آدمی گزرا ہے جس کا نام تھا کعب ابن لوئی. یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یوم عروبہ کا نام یوم عروبہ سے چینج کر کے جمعہ رکھا, یعنی کہ جمع ہونے والا دن. اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ انصار ہو سکتا ہے اس بات سے واقف نہ ہو, اس لیے وہ اس کو یوم العروبہ ہی بلاتے ہوں اور پھر بعد میں انہوں نے اس کا نام یوم الجمعہ رکھا. اس دن یہ جمع ہوتے اور خطبہ سنتے اور خطبے سے فائدہ اٹھاتے. اور جمعے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک مرفوع حدیث میں آتا ہے جس کو علامہ حلبی نے جمع کیا ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور سب سے فضیلت والا دن ہے, لہٰذا دنوں میں جمعے کو ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ مہینے میں رمضانوں کو فضیلت حاصل ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی اسی طرح ایک دوسرے کو جمعے کی آمد کی خوشخبری دیا کریں گے جس طرح دنیا والے دنیا میں کرتے ہیں, اور یہ کہ جنت میں اس مبارک دن کا نام یوم مزید ہوگا. اس نام کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنی تجلی دکھلایا کریں گے اور اسی دن ان کی ہر خواہش اور تمنا پوری فرمایا کریں گے. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمایا کریں گے تم کو جس جس چیز کی تمنا ہے وہ تمہیں دی اور ہمارے پاس مزید یعنی اور بہت کچھ بھی ہے. اسی لیے جنت والوں کو ہمیشہ جمعے کے دن سے خاص محبت ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ ان کی خیر و برکت میں اضافہ فرمائیں گے. اسی لیے اس کو یوم مزید کہا گیا کہ اس میں جو تمنا ہے وہ بھی دی جائے گی اور جو مزید تمنا ہے وہ بھی دی جائے گی. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمعے کے دن کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح اور شادی بیاہ کا دن ہے کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہوا اور یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے اور موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب کی بیٹی سے ہوا اور سلیمان علیہ السلام کا نکاح بلقیس سے ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اس دن کا نام جمعہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ آدم کی مشت خاک کو اسی دن جمع کیا گیا تھا۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں جو آخری الفاظ ہیں دنوں کے اعتبار سے، جب اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وَخُلِقَ آدَمُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، کہ جمعے کے دن آدم کو تخلیق کیا گیا۔ غرض بہرحال یوں جمعے کا سلسلہ مدینہ منورہ میں شروع ہوا، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے انصار۔ غرض مدینہ میں جب اشاعت و تبلیغ کا کام شروع ہوا تو اس سلسلے میں ایک بڑی ہی پیاری روایت جو کتابوں میں آتی ہے وہ ہے حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ اس کو کئی کتب سیرت میں نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال ایک دن حضرت اسعد بن ضرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بنی ظفر اور بنی عبد الاشہل کے محلوں میں گئے، اور بنی ظفر کا ایک باغ تھا جس میں یہ لوگ جا کر بیٹھے اور اشاعت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو پھر وہاں پر لوگ آ کر جمع ہونے شروع ہوئے، تو حضرت اسید بن حدیر اور سعد بن معاذ جو سردار تھے بنی عبد الاشہل کے، انہوں نے کہا کہ یار یہ بات تو کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتی کہ اب یہ ہمارے اتنے قریب آ کر جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں اور پھر لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں اور پھر اشاعت و تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمارے دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ان کو روکنے کا کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہونا چاہیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے اسید ابن حدیر سے کہا کہ کیا خیال ہے تم اور ہم ان دونوں آدمیوں یعنی کہ حضرت اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ یار دیکھو ہمارے لوگوں کو جو کمزور عقیدہ ہیں ان کے عقیدے نہ خراب کرو، ان کو بیوقوف بنا کر ان کے دین سے نہ پھسلاؤ، اور ان کو ہم جا کر ڈانٹتے ہیں اور منع کرتے ہیں اور اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے تمہارا اسید، ہم یہ کام کریں؟ پھر اس کے بعد سعد بن معاذ اسید سے کہنے لگے اسید بہتر ہے کہ تم ہی یہ جا کر کام کرو، کیونکہ جو اسعد ہے نا وہ میری خالہ کا لڑکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں جا کر کوئی ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ کروں اور پھر خاندان کا معاملہ ہے، بات خراب ہوگی، تم تو سمجھتے ہو اس بات کو، تو میں اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر اسید نے اپنا جو ہے ہتھیار اٹھایا، بعض روایتوں میں ہے کہ اپنا نیزہ اٹھایا اور چل پڑے ان دونوں کی طرف کہ میں جا کر ان کو ذرا سبق تو سکھاؤں نا، آج کے ہمارے محلوں میں آ کر تبلیغ کرتے ہیں۔ غرض بہرحال جب اسید کو آتے ہوئے اسعد نے دیکھا تو مصعب سے کہنے لگے کہ یہ جو آ رہا ہے نا یہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ اسید کے چہرے سے ان کا غصہ اور غضب نظر آ رہا تھا، وہ پاس آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا ہتھیار ایسے کیا نا اور کہا کیوں آئے ہو تم دونوں یہاں پر؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہو یا تمہاری کوئی غرض تم کو یہاں کھینچ کر لائی ہے؟ پھر اسد سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اسعد ہمارا تمہارا کیا جھگڑا تھا جو تم اس اجنبی کو ہمارے پاس لے کر آئے ہو اور ہمارے کمزور اور کم عقل لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ اگر تم لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اسعد ایک اجنبی کو تنو تنہا بے یار و مددگار ہمارے علاقے میں لے آئے ہو اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، اور یہ آدمی ایک ایسی بات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے جس کو ہم عقلاً صحیح بھی نہیں مانتے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو مصعب نے اس سے کہا کہ سید اگر تم برا نہ مانو تو کیا ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہو؟ ہم آپ سے جو بات کرتے ہیں اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ نہ مانیں، ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے، اور اگر آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے تو آپ اس پہ عمل کریں۔ تو سید نے کہا کہ ہاں تمہاری بات میں انصاف ہے، بات سنی تو جا سکتی ہے۔ تو وہ بیٹھ گئے، مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا، ان کو قرآن پڑھ کے سنایا، تو اسید بے اختیار کہہ اٹھے کہ کتنا اچھا اور خوبصورت کلام ہے، جو شخص اس دین میں داخل ہونا چاہے اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو مصعب ابن عمیر نے کہا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بڑا سیدھا سا اور صاف ستھرا سا کام ہے کہ آپ جائیں، غسل فرمائیں، پاک ہو جائیں، پاک کپڑے پہن کر آئیں اور کلمہ پڑھیں اور اللہ کے حضور نماز ادا کریں۔ یہ سنتے ہی وہ سید اٹھے، جا کر انہوں نے غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس آئے، شہادت پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کے حضور توبہ فرمائی۔ اسی سلسلے میں امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بندہ بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اچھی طرح پاک صاف ہو کر نماز توبہ پڑھ لے اور اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو حق تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ غرض مسلمان ہونے کے بعد وہ سید کہنے لگے کہ میں اپنے پیچھے ایک ایسے شخص کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ اگر وہ تمہاری پیروی اختیار کر لے تو اس کی قوم کا ہر شخص تمہاری پیروی اختیار کر لے گا۔ میں ابھی جاتا ہوں اور تمہارے پاس اس شخص کو بھیجتا ہوں۔ وہ شخص سعد ابن معاذ ہیں۔ اس کے بعد وہ سید وہاں سے اٹھے، اپنا نیزہ اٹھایا اور وہاں سے سعد بن معاذ کی طرف واپس آئے جہاں پر ان کی قوم کے لوگ بھی موجود تھے۔ تو جب ان کی نظر سید پر پڑی تو وہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ یار یہ جو شخص تم نے بھیجا تھا سعد، یہ جب واپس آیا ہے تو اس میں کچھ کیفیت ہم بدلی ہوئی پاتے ہیں۔ تو سعد بھی بے اختیار بول اٹھے کہ خدا کی قسم وہ سید جو ہے وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جس چہرے کے ساتھ میں نے اس کو بھیجا تھا۔ بہرحال سید محفل میں واپس آئے تو سعد نے پوچھا کہ وہ سید کیا کر کے آئے ہو؟ تو سید نے جواب دیا کہ میں نے ان دونوں لوگوں سے بات کی ہے، اور سچی بات بتاؤں سعد، خدا گواہ ہے وہ بات کوئی غلط نہیں کرتے، وہ جو بات کرتے ہیں نا اس میں خرابی کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو اس کام سے روکا ضرور ہے، اور ان دونوں نے مجھے اشور کیا ہے کہ وہ وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریں۔ لیکن تشویشناک بات یہ ہے سعد کہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ بنی حارثہ کے کچھ لوگ تمہارے کزن اسعد ابن ضرارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ تم سے بدلہ لینے کے لیے اسد کو جو تمہارا خالہ زاد بھائی ہے اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ سعد بن معاذ جو ہے نا وہ جناب ایسے غصے سے کھڑے ہوئے، انہوں نے سید کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور کہا خدا کی قسم میرے ہتھیار نے کبھی مجھے دغا نہیں دیا، اور اس کے بعد وہ اسعد بن ضرارہ اور مصعب بن عمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اسعد نے مصعب سے کہا کہ خدا کی قسم ابھی جو تمہارے پاس آ رہا ہے نا یہ اس قوم کا سردار ہے جس سے اسید آئے تھے، اور یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اسید نے تم سے کہا تھا اگر یہ ایمان لے آئے نا تو ان کی قوم میں تم 2 آدمی بھی ایسے نہ پاؤ گے جو اس دین کی مخالفت کریں۔ ادھر سعد بن معاذ نے دور سے ہی دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، یہاں تو کسی نے حملہ نہیں کیا اور کوئی آ بھی نہیں رہا، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ وہ سید نے نا ان کو گھیر کر یہاں بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت۔ تو خیر وہ بہرحال یہاں آئے اور بہت غصے میں بھرے ہوئے، اور انہوں نے اسعد کی طرف دیکھ کر کہا کہ اسعد خدا کی قسم اگر تمہارے اور میرے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو تم ہرگز ہمارے علاقے میں آ کے یہ نہ کر سکتے۔ کیا تم ہمارے ہی علاقوں میں آ کے وہ باتیں کرتے ہو جن کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اس پر مصعب نے کہا سعد غصہ نہ کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ، بیٹھو ذرا ہمارے پاس، ہماری بات تو سنو۔ آپ تو ان کی باتیں سن کر ہم پر بگڑ رہے ہیں، اگر آپ کو ہماری بات نہ پسند آئی تو بے شک آپ اس کو ٹھکرا دیں، لیکن آپ بات تو سنیں۔ تو سعد نے کہا ٹھیک ہے، جو تم بات کرتے ہو وہ بات انصاف کی ہے، یہ حق ہے تمہارا کہ تمہاری بات ایک دفعہ ضرور سنی جائے۔ تو وہ وہاں بیٹھ گئے اور مصعب نے ان کے آگے اسلام پیش کیا اور اللہ کا کلام ان کو پڑھ کے سنایا۔ تو ابھی جو زمین میں نیزہ گاڑ کے بیٹھے تھے سعد فوراً کہہ پڑے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس دین میں داخل کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن سننے کے بعد ان پر جو اثر ہوا قرآن کا تو بے اختیار کہہ اٹھے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس دین میں داخل کیسے ہوتے ہیں۔ تو مصعب نے کہا کہ آپ غسل کیجئے، پاک ہو جائیے، پاک کپڑے پہنیے، اور آپ شہادت دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ سے استغفار کیجئے۔ یہ سنتے ہی سعد اٹھے، نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر آئے، کلمہ شہادت پڑھی اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور واپس اسی مجلس کی طرف لوٹ گئے جہاں سے آئے تھے۔ اس مجلس میں وہ سید بھی موجود تھے کہ وہ سب ساتھ کا انتظار کر رہے تھے کہ ساتھ گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو پھر لے کر آئے گا۔ تو جب یہ واپس آئے تو ان کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہ شخص ہے ہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا،
اس کی تو ہمیں حیت ہی بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ خیر بہرحال جب سعد مجمع کے قریب پہنچ کر کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ اے بنی عبد الاشہل، تمہارے نزدیک میری کیا حیثیت ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے افضل ہیں، آپ کی رائے ہم میں سب سے اعلیٰ ہے، آپ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار، نیک اور بہت ہی پیارے انسان ہیں۔ یعنی بیسکلی انہوں نے آتے ہی اپنے اسلام لانے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ابھی قوم سے پوچھا کہ تم مجھے اپنے درمیان کیسا پاتے ہو، تو میرے عمل کو، میری شخصیت کو تم کیسا پاتے ہو؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر قوم آپ کی شخصیت کی، آپ کی ذہانت کی، آپ کی عقل کی، آپ کی نیک صفتی کی، آپ کی عقل کی قائل ہے تو پھر آپ کے کاموں کی بھی قائل ہوگی، تو ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا آسان ہو جائے گا کہ اتنا ذی شعور آدمی، اتنا نفیس آدمی، اتنا پاک آدمی، اتنا عقل مند آدمی کوئی عقل مندانہ ہی فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہ سن کر سعد فوراً کہنے لگے کہ لوگوں سن لو، آج سے تم لوگوں اور تمہاری عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات ابھی سعد کی ختم ہوئی اور ابھی قبیلہ بنی عبد الاشہل پر شام بھی نہیں ہوئی کہ سارا کے سارا قبیلہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی باقی نہ تھی کہ جو شام تک مسلمان نہ ہو گئی ہو، کہ سارا کے سارا قبیلہ ایک ہی دن حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اور یہ واقعہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی کے درمیان پیش آیا۔ بنی اشہل کے سب ہی لوگ مسلمان ہو گئے سوائے عمر ابن ثابت کے، جو غزوہ احد تک مسلمان نہ ہوئے۔ آخر احد کے موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر احد کی لڑائی میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ انصار میں جو قبیلہ پورا کے پورا سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوا وہ بنی عبد الاشہل تھا۔ غرض اس کے بعد مصعب ابن عمیر، اسعد ابن زرارہ کے مکان پر ہی رہنے لگے اور یہیں پر وہ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ انصار کے مکانوں میں سے کوئی مکان ایسا نہ رہا جس میں مسلمان مرد اور عورت موجود نہ ہوں۔ البتہ مدینہ کے قریب قریب جو دیہات تھے ان میں سے جو لوگ شہر میں آباد تھے وہ ابھی تک اسلام نہ لائے، یعنی وہ دیہات جو نجد کے علاقے کے قریب آباد تھے ان کے پاس ابھی تک یہ نور نہیں پہنچا اور وہ اس نور میں داخل بھی نہیں ہوئے۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام ابو قیس تھا، اس کا اصل نام بیسکلی سیفی ابن اسلط تھا۔ یہ شخص جو ہے ایک بہت بڑا شاعر تھا اور کافی اس کا انفلوئنس تھا لوگوں پر، تو یہ شخص نے بھی اسلام کو قبول نہ کیا اور یہ شخص اسلام لایا غزوہ خندق کے بعد، اور یہ اس وقت کافی بوڑھا ہو گیا تھا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابو قیس مسلمان ہو جاتا اور یہ مسلمان ہونے کی نیت سے نکلا بھی تھا، لیکن راستے میں اس کو ابی ابن سلول ملا اور اس نے اس کو اتنا ورغلایا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ بہت خراب ہو گیا اور غصے کی حالت میں اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ اگر آخری شخص بھی مسلمان ہو جائے نا مدینے کا تب بھی میں مسلمان نہ ہوں گا۔ خیر بہرحال جب اس کا آخری وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کو دین کی طرف بلایا اور اس نے پھر دین کو قبول فرمایا۔ تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو اپنے چچا سے کہی تھی کہ قل کلمۃ احاج بها لك عند اللہ، کہ وہ کلمہ پڑھ لو کہ کل کو اللہ کے حضور میں تمہاری شفاعت تو کر سکوں۔ تو اس نے بہرحال کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد اس کی روح جو ہے وہ قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ اچھا، اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد جو باپ کی بیوی ہوتی تھی ایک، اس سے سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ نکاح کرتا تھا، یعنی کہ اس کی سگی ماں نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کی سوتیلی ماں ہوتی تھی۔ تو سوتیلی ماں سے جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ نکاح کرتا تھا، اور مدینے میں یہ رواج بہت عام تھا اور ابھی اس کے حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، تو جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی اس رواج کو کرتے تھے، ان کے لیے ایک نارم تھا یہ۔ یعنی اسلام کے آنے کے بعد تو ہم کو کراہیت محسوس ہوتی ہے کہ یار، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ اخلاقی معیار کے کن مدارج پر پہنچ چکے تھے۔
کہ اسلام کے آنے کی ضرورت تھی تاکہ اس معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنایا جائے، تو اس نے بھی ایسا ہی کرنے کا قصد کیا. لیکن پھر قرآن پاک کی آیت اتری سورۃ النساء کی کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءٍ، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو. تو پھر اس حرمت کے بعد وہ اس کام سے باز آئے. غرض اس کے بعد مصعب ابن عمیر مدینے سے واپس مکہ تشریف لے آئے. غرض یہ وہ حالات تھے جو بیعت عقبہ اولا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بیعت عقبہ ثانی سے قبل پیش آئے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا محمد.